الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ سورۃ البقرہ آیت نمبر 200. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ جب تم پورا کر چکو حج کے مناسک کو، تو جب حج کے ارکان پورے کر چکو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر اللہ کا ذکر کرو. کذکرکم جس طرح تم ذکر کرتے تھے آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ سخت. فمن الناس بس لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا سب کچھ دے دے ہمیں اس دنیا میں ہی. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سارا کچھ دنیا میں ہی مانگے تو وما لہ نہیں اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ومنہم اور ان میں سے کچھ وہ ہیں من یقول جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا کے اندر بھی حسنۃ بھلائی، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. تو اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ذکر الہی کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو. تو ذکر الہی کے حکم دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی کیفیت بیان فرمائی ہے اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے والے لوگ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آخرت کے نعمتوں سے یکسر محروم ہوتے ہیں، وہاں ان کو کچھ بھی نہیں ملا. من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا کہیں ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں کچھ ان کو ملے گا نہیں. تو پہلے قسم کے لوگ ہی ہیں تو جن کے پریشانی، جن کی تکلیف، جن کا سارا کچھ، جن کی لڑائی، جن کا جھگڑا، تو یہ سارا کچھ ان کا دنیا ہے. آخرت یا آخرت والے یا دین کے بگاڑ یا لوگوں میں بے دینی آ گئی ہے تو یہ ان کی پریشانی نہیں ہے، اور نہ اس کو وہ اپنا نقصان سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کی برائی کی وجہ سے اس کا اثر صرف اس تک نہیں ہوگا، وہ پھیلے گا. تو ایک طرف یہ لوگ ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں. تو اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے. تو فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھلائی کے اندر نیک بیوی بھی ہے، دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ بھی ہے، خلافت اسلامی کا قیام بھی ہے، وسعت رزق بھی ہے، اور دین و دنیا کا علم بھی ہے، اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق بھی ہے. تو الغرض سب نیک اعمال جو بھی اچھی چیز وہ اس کے اندر شامل ہے. اور وفی الآخرت حسنہ کے اندر آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے نجات ہے، جنت رضا الہی کا حصول ہے، حساب میں آسانی ہے، اللہ کا دیدار وغیرہ سب اس میں شامل ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں، جو قرآنی دعائیں، جو نبی علیہ السلام کی دعائیں، ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. وہ دعائیں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن جامعیت اتنی ان کے اندر اتنی ہوتی ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک دعا کرتے رہے
آپ کے دنیا کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہوگی جو اس ایک دعا کے اندر ہے. یعنی ایک دعا کے اندر جو سارا کچھ شامل ہے وہ آپ کی دعا کے اندر نہیں ہوگا. اتنا اس کے اندر جامعیت ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیر. اتنی اس دعا کے اندر جامعیت ہے. تو اس لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسی طرح صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے, خود انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو آپ یہی دعا پڑھا کرتے تھے, کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز رہ نہیں جاتی. دنیا آخرت کی جو بھی اللہ اچھی چیز ہے مجھے چاہیے. اور اسی طرح جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے یا دعا کرواتے پھر آپ بھی یہی پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح کوئی اور آگے دعا مزید دیجیے اور جی دعا, پھر آپ پڑھتے تھے. کہا اس میں کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے, ہر چیز اس کے اندر آ گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت جامع دعا ہے. کئی احادیث میں اس کی ترغیب آئی ہے. طواف کے وقت رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مسنون ہے, وہاں پڑھنی چاہیے. تو گویا کہ اعمال خیر کی توفیق اہل ایمان دنیا میں بھی محض دنیا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی توفیق طلب کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بلائی ثابت ہے. یعنی وہ دنیا کی چیز بھی مانگتے ہیں تو اللہ سے اسی طرح مانگتے ہیں کہ اللہ وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہو, تیری قربت کا باعث ہو, اس کے ذریعے سے مزید تیرے قریب آ جائیں, دور نہ جائیں. یہ تو اسی طرح طواف کے دوران میں لوگ ہر جگہ کے الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں جو خود ساختہ ہے, جو مسنون نہیں, تو بلکہ ان کے بجائے طواف کے وقت یہی دعا پڑھنی چاہیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. رکن یمانی اور حج اسود کے درمیان پڑھنا مسنون عمل ہے یہ دعا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے لوگ ذکر فرمائے, صرف دنیا کی بلائی طلب کرنے والے اور دنیا آخرت دونوں کی بلائی طلب کرنے والے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کے تیسرے قسم کا بھی بیان فرمائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا, ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں ربنا جو یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب, آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا کے اندر بھی حسنتاً بلائی, وفی الآخرت اور آخرت کے اندر بھی حسنتاً بلائی, وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے, آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ پناہ پکڑتے ہیں, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا, بالخصوص آگ کے عذاب سے. اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ مما اس سے کسب جو انہوں نے کمایا, واللہ اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کمایا ہے ان کو وہی ان کا حصہ ملے گا. بھئی جس کی محنت جس کے لیے ہوگی, جس کی جو دعا ہوگی اس کے مطابق ان کو وہ ملے گا. تو اس لیے ہمیں اپنے دعاؤں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہر وقت کی پریشانی, ہر وقت کی ٹینشن وہ دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں یا آخرت کی بھی ہوتی ہیں. یعنی جتنے دعائیں, جتنے دنیا کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی اتنی آخرت کے لیے بھی کیے. تو سب چیزیں ساتھ ساتھ دعا تو کرنی چاہیے, ہر وقت اللہ سے مانگتے, لیکن ہر وقت اللہ سے دنیا ہی نہیں طلب کرنی چاہیے. ساری ٹینشن دنیا ہی نہیں ہونی چاہیے, بس ہر وقت یہی پریشانی, یہی ہر ایک کو دعا ہوتی ہے یار دعا کرے جی, آج فلاں ٹیسٹ ہے جی, آج فلاں ہے جی. بھائی جو آپ کی حصے وہ تو ملے گا ملے گا, وہ مانگو اللہ سے خوب مانگو, لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگو, بلائی مانگو. اللہ وہ چیز بھی دے اس کو میرے لیے خیر کا باعث بنا, اس کے اندر برکت ڈال, اس کو میرے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا. اور ساتھ ساتھ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والیکنی بالصالحین. یہ نیک لوگوں کی دعائیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی, رب قد آتیتنی من الملک. بھائی اس سے بڑا عہدہ کیا ہے دنیا کے اندر؟ بادشاہت ملی, اس سے بڑی کوئی عہدہ ہے؟ کوئی نہیں. اللہ تو نے بادشاہت تو مجھے دے دی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, علم سے بھی نواز دی.
فاطر السماوات، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، یہ بادشاہت میرا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہی میرا اینڈ نہیں ہے، یہی میری آخری خواہش نہیں ہے، میری خواہش تو ابھی آگے ہے۔ توفنی مسلمہ، اللہ دنیا سے جاتے ہوئے مسلمان ہوں، والحقنی بالصالحین، آخرت میں مجھے نیک لوگوں کے ساتھ نصیب۔ یہ نیک لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سلف اپنے دعاؤں میں یہ دعا بھی کیا کرتے، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہ میرے پریشانی آخرت کو بنا۔ تو جن کی پریشانی آخرت ہوتی ہے نا، ان کو یہ دنیا کی چھوٹی موٹی پریشانی ایسے لگتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں یار، یہ گزر ہی جانی ہے، یہ تھوڑی دیر کی چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔